عزیزان گرامی وقار، ان سب چیزوں کا سوال ہوگا قیامت کے دن ہم سے، ہر چیز کا سوال ہوگا۔ اگر ہم نے وقت کو ضائع کیا ہے اور اپنا مال بھی غلط جگہ استعمال کیا ہے، ہر جگہ ہماری پکڑ ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی۔ ایک ہفتہ قبل میں نے سنا، ہمارے چاہنے والے ہیں عزیز، انہوں نے کہا ایک درگاہ پہ گئے تھے، سنا ہے ایک بہت بڑے سیٹ ہیں، وہ 2.25 کروڑ کا صرف دروازہ بنا رہے ہیں اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں، نہ تمہارے دروازے کے محتاج ہیں، نہ تمہاری چادر کے محتاج۔ ان کے انتقال کے بعد جو ان کو اللہ نے مقامات دیے وہ تم نہیں پہنچا سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت میں ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کے جوڑے پہنا چکا ہو، جن کے لیے جنت کی ہوائیں چل رہی ہوں۔ ان اولیاء کے مشن کو زندہ کرنا حقیقت میں ایصال ثواب، ان کے لیے سب سے بڑی نظر و نیاز یہی ہے۔ ماررہ مطہرہ میں حاضر تھا، بڑی خوشی ہوئی، صاحب سجادہ نے بڑھ کر کے یہ اعلان کیا تھا، آنے والے زائرین جتنے سنی آتے ہیں، ہم ان سب سے کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء جتنے یہاں آرام کر رہے ہیں، ان اولیاء کو جو چادریں ڈالنی تھی وہ ہم ڈال چکے، تمہاری طرف سے اب کسی چادر کے لانے کی ضرورت نہیں، اور اگر لانا ہی چاہتے ہو ایک دوپٹہ لے جاؤ اور غریب بہن کے سر پر اڑا دو۔ یہ پیغامات تھے خانقاہوں کے، حقیقت میں یہی امت کا کام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، لا یعنی کاموں میں پڑھ کر کے ہمارا وقت جو برباد ہوا اس کی تلافی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا کہ زندگی کے اس پوائنٹ پر آج ہم آ چکے ہیں جہاں آندھیاں، طوفان، ہر طرح سے ایک بہت بڑی آزمائش میں ہم گرفتار ہیں۔ کن کن چیزوں کا علاج کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھار میں بیٹھ کر سوچتا ہوں، گھر میں اگر گیس کا پائپ بھی لیک ہو گیا، آگ بھی لگی ہے، پانی کا پورا فوارہ بھی آ رہا ہو، کچرا بھی گرا ہو، تو آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کس چیز کو روکوں، پانی کو روکوں، گیس کو روکوں، آگ کو روکوں، کچرا اٹھاؤں، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ حالات آج ہمارے ساتھ ایسی ہو گئے، ہم کن کن چیزوں کا مقابلہ کریں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر اس پر مزید جب ہم اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں، یہ تو گیم چلاتے ہوئے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں۔ شاعر نے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، اٹھو وہ گرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ میرے عزیزو، بس وقت کا احساس تمہارے اندر آ جائے، ضائع نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ آپ یہ سوچتے ہیں بہت سارے نوجوان خالی فالتو اسی لیے بیٹھے ہوئے، میرے سٹیٹس کے مطابق کام نہیں ملتا، میرے سٹینڈرڈ کے مطابق مجھے کام نہیں ملتا، برباد کیے جا رہے ہیں اپنی زندگی اور لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سید الانبیاء رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر وہ چاہیں تو روزانہ ان کے گھر جنت کا دسترخوان اترے، اگر وہ چاہیں تو سونے اور چاندی کے محلات میں زندگی گزاریں، لیکن جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے، دیکھا حسنین کریمین تاک میں دبکے ہوئے بیٹھے، پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے، آنکھیں اندر ہیں، حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی، آواز کسی کی نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فاطمہ کیا حال ہے، گھر میں خاموشی کیوں ہے؟ سیدہ کائنات نے کہا، ابا جان پچھلے 4 دن سے ہمارے گھر میں کوئی کھانا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی بلاتا ہوں جبرائیل کو، ابھی دسترخوان لاؤ، ابھی میرے گھر کے کھانے کے انتظامات کرو، تو حضور آرڈر دے دیتے، ساری نعمتیں آ جاتی۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا سنو، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہتے، فاطمہ انتظار کرو، تمہارا بابا جائے گا، یعنی خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی مزدوری مل جائے، میں کام کر کے اپنے بچوں کو کھانا لے کر کے آؤں گا، کام کر کے کھانا لاؤں گا، مانگ کر کے نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں،
جن کے قدموں کا بوسہ جبرائیل امین لیتے ہو، وہ چل کر کے مدینے کے باہر آئے. گرمی کی تپش الگ ہے، دھوپ ہے، باہر آئے. ایک باغیچہ تھا جس میں مالی کام کر رہا تھا، باغبان. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں تیرے باغیچے میں کوئی کام کرنے کے لیے ہے؟ کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کام مل سکتا ہے. آؤ میرے باغیچے میں کنواں ہے، ڈول ڈالو، پانی اٹھاؤ، ایک درخت کو پانی ڈال دینا، بدلے میں 2 کھجوریں دوں گا. اجرت صرف 2 کھجوریں. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے مجھے منظور ہے. گئے اور جا کر اپنے ہاتھ سے رسی لے کر ڈول کنویں میں ڈالا. پانی کھینچتے تھے، جب ڈول بھر کر آتا اپنے کندھے پر اٹھاتے اور درخت پر لے جا کر پانی ڈال کر آتے. ایک درخت پر ایک مٹکا، ایک ڈول پانی ڈالا تو مالک نے 2 کھجوریں دی. باغیچے کے مالی نے 2 کھجوریں دیں. دوسرا ڈول اٹھایا، پھر کھجوریں ملی. تیسرا ڈول اٹھایا، 6 کھجوریں لی. چوتھا ڈول حضور نے ڈالا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی، ڈول کنویں میں گر گیا. باغیچے کا مالک یہ دیکھتا ہے، وہ پہچانتا نہیں تھا. غصے میں آتے ہی سیدھے حضور پر ہاتھ اٹھا دیا. کہا کہ تمہیں کام نہیں آتا، میری رسی توڑ دیا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا. وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. وہ 6 کھجوریں لے کر کے واپس مدینے آئے. کہا فاطمہ کہاں ہیں بچے، کہاں ہیں؟ یہی 6 کھجوریں حضور نے لا کر اپنے منہ سے چبا کر ان بچوں کے منہ میں ڈالا اور کہا آج تک روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں آیا. 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ہر نبی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائی ہے، اپنے عمل کی کمائی کھائی ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ مالک کل ہے، بلکہ جنت کی چابیوں کے مالک، ساری زمینوں کے خزانوں کے مالک، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں صلاح. وہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کسی ایک باغیچے میں ڈول اٹھا کر پانی بھرتے ہوں تو اسی لیے نہیں کہ ان کے ہاں کوئی مجبوری تھی، بلکہ امت کو یہ درس دینا تھا اے امت کے غیور نوجوانوں، تم کبھی خالی نہ بیٹھنا، مجھے دیکھنا اور عمل کرتے رہنا.